میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ اس لحاظ سے بھی قابل ذکر ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آج انشاءاللہ اسی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عزت، اکرام، حرمت اور ان کی تکریم ہمارے دلوں میں ڈالے، پیدا کرے اور ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ان صحابہ کرام کا ساتھ قیامت کے دن ہمیں دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحفص ہے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور آپ کا لقب فاروق ہے۔ اور حضرت عمر سے اسلام اور کفر کا فرق واضح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت، رحماء بینہ، آپس میں بڑے رحم دل۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو۔ یہ تمام صحابہ کا حال تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے اسلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا فرمائی تھی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، اے اللہ یہ جو دو آدمی ہیں، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، بے ابی جہل و عمر ابن الخطاب، ایک ابو جہل اور ایک عمر بن الخطاب۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ 26 سالہ گبرو جوان تلوار لے کر نکلے کہ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ انہوں نے گھر گھر میں اختلاف پیدا کر دیا ہے، آج میں انہیں نہیں چھوڑوں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ساتھی مل گئے، وہ کہنے لگے کہاں کا عمر، کہاں کا خیال ہے؟ انہوں نے بتایا تو وہ کہنے لگے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ تو وہ سخت غصے میں بہن کے گھر آ گئے، دروازہ زوردار طریقے سے کھٹکھٹایا، اور جب اندر حضرت خباب بھی تھے جو انہیں تعلیم دے رہے رضی اللہ تعالی عنہم، یہ گھبرا گئے۔ خیر دروازہ کھولا گیا اور انہوں نے آتے ہی
حضرت سعید بن زید جو بہنوئی تھے ان کو مارنا شروع کر دیا، نیچے لٹا لیا اور اوپر چڑھ کر ماری جا رہے ہیں۔ تو فاطمہ بہن آگے آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے دشمن، صرف اس لیے ہمیں تو مار رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو حضرت عمر کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ میری بہن کو اتنی جرت کہ میرے سامنے اس انداز میں بات کرے۔ فوراً نرم ہو گئے اور کہنے لگے سناؤ مجھے یہ تم کیا پڑھ رہے؟ تو کہنے لگی کہ ایسے نہیں، اس کے لیے پہلے پاک صاف ہونا پڑتا ہے۔ خیر، قرآن سنا، مسلمان ہو گئے، اور پھر جرت اتنی کہ سیدھا اپنے ماموں ابو جہل کے گھر گئے اور جا کر کہنے لگے ماموں، میں تمہارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی اس انداز میں جرت والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جرت دی تھی، اور خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت منہ، میں نے اس پیالے سے پیا، حتی انی لأری الری، یہاں تک کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اندر تازگی آ گئی اور ناخنوں تک وہ تازگی رواں دواں تھی۔ پھر ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، آپ فرماتے ہیں پھر جو دودھ بچ گیا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ، صحابہ کو جب یہ آپ نے خواب سنایا تو وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ نے اس کی کیا تعویل سمجھی ہے یا کیا تعبیر اس کی آپ بتائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا العلم، اس سے مراد علم ہے۔ تو گویا یہ اعزاز حضرت عمر کو ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم سے حضرت عمر مستفید ہوئے اور ان کو حاصل ہوا آپ سے علم۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے کچھ لوگ ہیں، ان کی قمیصیں سینے تک ہیں، اچھا حضرت عمر بھی ہیں لیکن ان کی قمیص مکمل لمبی ہے، اور پھر اس کی تعبیر دین بتائی، یعنی مکمل دین۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب آپ مسلمان ہوئے تو اللہ کے فرشتوں نے بھی آسمانوں پر خوشیاں منائی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فقال قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے سارے فرشتے بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ کی نسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت عزت ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ، جب سے عمر مسلمان ہوئے تو ہم عزت میں آ گئے، ہمیں عزت مل گئی مسلمانوں کو۔ کان اسلامہ فتحا،
حضرت عمر کا اسلام لانا فتح بن گیا. وکانت ہجرتہ نصرن، آپ کی ہجرت مدد بن گئی مسلمانوں کی. وکانت امارتہ رحمت، آپ کا امیر المومنین بننا رحمت بن گیا مسلمانوں کے لیے. لقد رأیتنا لا نستطیع ان نصلی فی البیت، حالات ایسے تھے کہ ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. حتی اسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ جب حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے آؤ سب کے سامنے ادھر نماز پڑھو. کون ہے جو ہمیں روکے بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے؟ حضرت عمر کا روب ہی اتنا تھا کہ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی آپ کے سامنے بولنے کی. اور یہ خاص اللہ کی عنایت. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سفید لباس میں دیکھا اور ایک دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ البس جدیدن، آپ نئے کپڑے پہنتے رہیں. وعش حمیدن، دنیا میں جب تک رہیں آپ کی تعریفیں ہوں. ومت شہیدن، اور تمہیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے. یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر، احمد کی یہ روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ نے کی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ سب صحابہ کے پیچھے آ کر فجلست فی آخرہم، ان سب کے پیچھے پیچھے میں بھی آ کر بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا. فقال رسول اللہ، حضرت عمر بتاتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا تصیبنکم فتنۃ ما دام ھذا فیکم، کہ لوگوں جب تک تم میں یہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، تم پر کوئی کسی قسم کا فتنہ نہیں آئے گا. یعنی قاطع فتن اور فساد اور فتنوں کو دور کرنے والے تھے. پھر آپ دعائے رسول ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ضرب صدر عمر بیدہ حین اسلم 3 مرات، آپ نے حضرت عمر کے سینے پہ 3 مرتبہ ہاتھ مارا اور یہ دعا کی اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل، اے اللہ عمر کے دل میں جتنا کینہ بغض ہے سب نکال دے. وَأَبْدِلْهُ ایماناً، اے اللہ اسے ایمان سے بدل دے. یعنی یہ دعا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، یہ دعا فرمائی. تو میرے بھائیوں، حضرت عمر کی کیا کیا شان بیان کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ایک موقع پر یہ بھی فرما دیا کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، ترمذی کی بھی روایت ہے اور مسند احمد کی بھی یہ روایت. تو کیونکہ میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا، لیکن یہ شان بیان کر دی حضرت عمر کی کہ اس میں جو صفات ہیں اللہ نے نبیوں والی صفات اس میں رکھی ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ
فرماتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر پہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، تو آپ فرماتے ہیں یا اخی اشرکنا فی صالح دعائے کا، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھنا۔ اپنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے میرے بھائی، یا اخی، اے میرے بھائی، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھنا۔ یہ دعا فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ولا تنسنا، اور ہمیں بھول نہ جانا، یعنی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ تو میرے بھائیو، احمد کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان پر اور اس کے دل میں ایمان کو پکا کر دیا، حق کو پکا کر دیا، یعنی آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے حق بات نکلتی، آپ کے دل میں جو آتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کی زبان اور آپ کے دل پر حق کو پکا کر دیا۔ حضرت ام سلمہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بات بیان فرمائی کہ ان فی السماء ملکین، آسمانوں میں دو فرشتے ہیں، احدہما یأمر بالشدہ، ان میں سے ایک سختی کے ساتھ حکم دیتا ہے، وآخر یأمر باللین، اور دوسرا نرمی کے ساتھ حکم دیتا ہے، وہ کل مصیب، ہر ایک ٹھیک ہے، ہر ایک درست ہے، جبریل و میکائیل، یہ جبریل اور میکائیل۔ اور پھر فرمایا نبی، یعنی دو نبی ہیں، احدہما یأمر باللین، دونوں میں سے ایک نرمی سے حکم دیتا ہے، والآخر بالشدہ، اور دوسرا سختی کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ فرمایا وہ کل مصیب، دونوں ہی درست ہے، دونوں ہی ٹھیک۔ ابراہیم و نوح، ایک ابراہیم اور ایک نوح علیہ السلام علیہم السلام۔ ولی صاحبان، پھر آپ نے فرمایا میرے دو ساتھی ہیں، احدہما یأمر باللین، ان دونوں میں سے ایک نرمی کا حکم دیتا ہے، والآخر یأمر بالشدہ، اور دوسرا سختی سے حکم دیتا ہے، وکل مصیب، اور ہر ایک درست ہے، دونوں ہی ٹھیک۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہے کہ جنہوں نے کئی موقعوں پر اللہ کی موافقت کی۔ انہوں نے ایک بات کی، اللہ نے ان کی موافقت میں آیتیں اتار۔ یہ حضرت عمر خود بتاتے ہیں، وافقت ربی فی ثلاث، تین باتوں میں نے اپنے رب سے موافقت کی۔ فرمایا قلت یا رسول اللہ لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، آپ اگر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اللہ نے آیت اتار دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، انہی الفاظ میں آیت اتار۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یدخل علیک البر والفاجر، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، لو امرت امہات المومنین،
اگر آپ امہات المومنین کو حکم دیں یحتجبنا، وہ پردہ کیا کریں، یعنی لوگوں کے سامنے کہ جب بد بھی آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں تو بد کوئی غلط سوچ سکتا ہے، لہذا ان سے کہا کریں یہ پردہ کیا کریں۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، جیسے ہی میں نے کہا فنزلت آیت الحجاب، اللہ نے حجاب کی آیت اتار، اللہ نے حجاب کی آیت اتار۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں اللہ نے آیت اتار۔ پھر واجتمع النساء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک دفعہ اکٹھی ہوئیں فی الغیرہ، مقابلے بازی میں، مختلف قسم کی فرمائشیں شروع کر دی۔ تو میں نے ان سے کہا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا، ان میں سے ایک ان کی بیٹی بھی تو تھی نا حضرت حفصہ، تو میں نے ان سے کہا عسى ربہ ان طلقکن، ہو سکتا ہے کہ نبی کا رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تو آپ کا رب ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تم سے بہتر بیویاں اللہ ان کو عطا فرما دے۔ تم کیا مقابلے بازی میں لگی ہوئی، کیا فرمائشیں شروع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم سے بہتر بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمہیں طلاق دے دیں اور تم سے بہتر بیویاں اللہ انہیں دے دے۔ فنزلت آیہ، تو انہی الفاظ میں اللہ نے آیت اتار۔ تو یہ تین موقع اور اس کے علاوہ بھی اور کئی مواقع ہیں جس میں اللہ کی موافقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 قائدیوں کے بارے میں جو فیصلہ باقی صحابہ نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا، حضرت عمر کا مشورہ بالکل مختلف تھا، اور اللہ نے حضرت عمر کے مشورے کو پسند فرمایا، یعنی یہ قرآن گواہ ہے۔ تو اس طرح یہ شان کہ اللہ بھی حضرت عمر کی موافقت میں آیتیں اتار رہا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک سب سے زیادہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، سب کچھ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا، حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ، آج سے میں اپنی اولاد سے، اپنی ماں باپ سے، سب لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیونکہ سچے تھے نا، دل کے سچے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر بات نہیں بنتی جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کر۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو لو جان ہوگی تو محبت کریں گے، پتہ نہیں کتنی باتیں کرتا، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ آج سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عاجزی اتنی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سر النبی، نبی کے رازدان تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقوں کی فہرست بتائی ہوئی تھی، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق، اور کسی کو نہیں بتائی۔ حضرت حذیفہ سر النبی، آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا، بتائی ہوئی تھی۔ حضرت عمر پیچھے پڑے رہے کہ حذیفہ مجھے بتاؤ وہ ناموں کی فہرست، تو وہ کہنے لگے کہ یہ میرے اور نبی کے درمیان راز کی بات ہے، میں کبھی نہیں بتاؤں۔ بارہا پوچھا، پھر جب خلیفہ بنے، اپنے خلیفہ ہونے کا رعب ڈال کے پوچھا
میں کہہ رہا ہوں حذیفہ بتاؤ. وہ کہنے لگے نہیں، یہ میرے اور نبی کے درمیان راز کی بات. جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ نہیں بتائیں گے، بس اتنا دیکھتے تھے کہ جس کے جنازے میں حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے، حضرت عمر سمجھ جاتے یہ منافق تھا. بعد میں پتہ چلتا، مرنے کے بعد. اس طرح نہیں پتہ چلتا. جب دیکھا کہ نہیں بتاتے تو ایک دفعہ حضرت حذیفہ سے کہنے لگے، حذیفہ مجھے بس اور نہیں، صرف اتنا بتا دو کہ میں عمر کا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے فرما رکھا ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی عزت سب جانتے ہیں. عاجزی اتنی کہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں منافقوں کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے. اندازہ لگائے، ہم تو تھوڑی سی نماز پڑھنے لگ جائیں تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے. تو یہ عاجزی کی انتہا تھی. تاخیر سے جمعہ کے لیے آئے، جمعہ پڑھاتے تھے تاخیر سے آئے. لوگوں نے وجہ پوچھی، کہنے لگے میرے پاس باہر نکلنے کے لیے ایک ہی سوٹ ہے، کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، وہ دھویا ہوا تھا، خشک ہو رہا تھا تو دیر ہو گئی. یعنی یہ امیر المومنین ہے، امیر المومنین جو ہزاروں مربع زمین پر حکومت کرنے والے، لیکن دیکھ لیں ایک سوٹ ہے وہ دھو کر وہی پہن کے جاتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری عادت نہیں ہے، ہونی چاہیے کہ جیسے ہی صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر میں نے ایک قمیض دیکھی، میں نے گنے 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 پیوند لگے ہوئے. اب دیکھیں میری کیا حیثیت ہے، کرسی پہ بیٹھنے لگا، وہاں ایک کیل تھا، جب اٹھنے لگا تو تھوڑا سا کٹ لگ گیا. میں نے آج تک وہ قمیض نہیں پہن کر باہر نکلا کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی اندازہ لگائیں ہماری، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ کی تو آپ کو پتا ہوگا. یعنی ہمارا یہ 14 پیوند، امیر المومنین خلیفہ وقت 14 پیوند لگے ہوئے ہیں. حضرت انس گواہی دے رہے کہ میں نے گنے 14 پیوند لگے ہوئے تھے. اور جرت اتنی کہ اعلانیہ ہجرت کی، اعلانیہ، باقی مسلمان چھپ چھپا کر ہجرت کر کے نکلے. انہوں نے کیا کیا، تیر کمان میں رکھ لیے، اپنے پاس تیر کمان لے لی، ایک موٹا ڈنڈا پکڑ لیا اور آ گئے مسجد حرام بیت اللہ. وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور بعد میں وہاں مشرکین کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، اونچی آواز میں کہنے لگے آ جاؤ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. جس نے اپنی ماں سے جدا ہونا ہو، جس نے اپنی اولاد کو یتیم بنانا ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، آ جاؤ اس وادی کے پرے مجھ سے آ کر مل لو، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے خفیہ ہجرت کی، حضرت عمر نے اعلانیہ ہجرت کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی جرت کی بات. لیکن سن لیں، اللہ کے نبی کی جرت حضرت عمر سے کم نہیں تھی. اللہ کے حکم سے آپ نے خفیہ ہجرت کی، اس لیے کہ بعد میں آنے والے کمزور مسلمانوں کے لیے، کیونکہ نبی کی بات شریعت ہوتی ہے جو قیامت تک کے لیے ہوتی ہے.
بعد میں آنے والے کمزور مسلمان جو خفیہ ہجرت کرنا چاہیں ان کو نبی کی سیرت سے نمونہ مل جائے کہ خفیہ ہجرت بھی جائز ہے، اس لیے اللہ نے حکم دے کر آپ سے خفیہ ہجرت کروائی، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے زیادہ جرأت والے تھے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی خیرت اس قدر کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا فیصلہ ہوا، اور اللہ کے نبی نے یہودی کی دونوں کی بات سنی، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق کو بڑا غصہ کہ میں ان کا ساتھی مسلمان، منافق بظاہر تو مسلمان ہوتا ہے، تو کہنے لگا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے خیال میں تھا عمر بڑے سخت ہیں، یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، یہ ان کے خلاف فیصلہ دے دیں گے۔ آ گیا تو اپنی بات بتائی حضرت عمر کو، تو حضرت عمر نے دونوں کی بات سنی تو اندر گئے، اور یہودی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے اس کیس میں تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے اسے دیکھا، وہ کہنے لگا ہاں کیا تو ہے لیکن میں سچا ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس یہودی اس منافق کی گردن اڑا دی کہ جو نبی کے فیصلے کے بعد فیصلہ کرواتا ہے، میرا اس کے بارے میں یہی فیصلہ۔ اب تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو یہ غیرت تھی، اسلامی غیرت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امین حد درجے کے بیت المال کا دیا بجھا دیتے تھے جب کوئی خاص بات ذاتی کرنی ہوتی، کہ وہ تیل جو میری ذاتی بات کرتے ہوئے خرچ ہوگا بیت المال کا، یہ خیانت ہوگی، وہ دیا بجھا دیتے۔ اور حضرت امیر المومنین کی ہمشیرہ بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس آئیں، والد کے پاس، کہنے لگیں کہ اب بڑا مال آ گیا اور حکم ہے کہ قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہے، میں قریبی رشتہ دار ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، مجھے بھی ملے مال۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا میرے مال میں حق ہے، مسلمانوں کے مال میں حق نہیں ہے آپ کا۔ یعنی اس قدر امانت داری۔ بازار میں گشت کر رہے ہیں، ایک موٹا تازہ اونٹ دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے عمر کا ہے، نا عبداللہ کا ہے، عبداللہ بن عمر کا ہے۔ ان کو فوراً بلایا، یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے مسلمانوں کی چراگاہ میں اسے چھوڑ دیا تھا، کافی دیر تک یہ ادھر کھاتا پیتا رہا تو موٹا تازہ ہو گیا۔ کہنے لگے مسلمانوں کی چراگاہ میں اپنا ذاتی اونٹ، چلو بیت المال میں اسے جمع کرا دو۔ یعنی یہ امانت داری اس حد تک تھی کہ اللہ تبارک و تعالی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، یہ امانت داری ہمارے اندر بھی آئے۔ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، اور وجعل موتی فی بلد رسولک، مجھے موت آئے تو تیرے رسول کے شہر میں آئے۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہیں، ان کا ایک غلام تھا ایرانی و نسل، اس کا نام تھا فیروز، اس کی کنیت تھی ابو لولو۔ وہ ایک دفعہ شکایت لے کر آیا کہ میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ غلام جو بھی کام کرے بس مالک کو ٹیکس دے، تو وہ ٹیکس، اس کا خیال تھا کہ میرا مالک مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ تو پوچھا کتنا؟ کہتا ہے 2 درہم روزانہ لیتا ہے۔ تو کہنے لگے کام کیا کرتے ہو؟ تو وہ بتانے لگا لکڑی اور لوہے پر نقش و نگار کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ تو بڑا
بڑا قیمتی کام ہے، بڑا آمدن کا کام ہے، تو وہ صرف 2 درہم لیتا ہے روزانہ بس، چلو کوئی نہیں، ٹھیک لیتا ہے وہ، کوئی زیادہ نہیں لیتا۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے ایک خنجر تیار کیا، زہر آلود کیا، اور فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں تھے کہ آپ کو امامت کروا رہے تھے، خنجر مارا، 13 افراد کو نشانہ بنایا، ان میں سے 7 شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نڈھال ہو کر جب گرنے لگے تو آپ کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، ان کو آگے کیا، انہوں نے جماعت مکمل کروائی، تڑپتے رہے، اور پھر اپنی نازک حالت دیکھ کر اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ آپ جا کر ان سے اجازت لیں، بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قبر بنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، اچھا میں نے تو سوچا ہوا تھا کہ میں اپنے لیے میں نے وہ سمجھا تھا، اس جگہ کو سوچا ہوا تھا، لیکن میں اپنے آپ پر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات مان لی اور پھر پوچھا کہ میرے ذمہ قرض کتنا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ 86,000 درہم آپ کے ذمہ قرض۔ تو فرمانے لگے کہ میرا قرض آل محمد کے مال سے اتارا جائے، اگر کوئی کمی ہو تو بنی عدی بن کعب سے لے کر اتارا جائے، اگر کمی ہو تو قریش کے قبیلوں سے لے کر یہ میرا قرض اتارا جائے۔ تو یہ تیسرے روز یکم محرم کو اللہ کے ہاں پہنچ گیا، شہادت نصیب ہوئی تیسرے روز یکم محرم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔